وسلم نے فرمایا کہ یہ تجارت کرنے والے، یہ دھندا کرنے والے لوگوں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ فجاروں کے ساتھ ہوگا، گنہگار جو گناہ کرنے والے ان کے ساتھ ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور سچ بولتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، وہ ان کا حشر ان کے ساتھ نہیں۔ یعنی جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں، بزنس کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ چاہے یہ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کریں تبھی ضروری، بلکہ اس میں بھی۔ مگر آج ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ ہم لوگ ہیں نا بہت دنوں سے ہر بدھ کے دن ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم لوگ نماز کے متعلق مسئلہ جانتے تھے، نماز سیکھتے تھے، مگر بہت دنوں سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث تھوڑی سی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بارے میں ہم سنیں گے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خبردار ڈرو زیادہ قسم کھانے سے۔ وہ بیچنے کے ٹائم میں ہم کو ہمارا تو ایک وہ ہو گیا کہ ہم بولتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی مذاق کی بھی بات ہو تو اللہ کی قسم۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کی قسم کھانے سے بچو۔ فی البیع، خرید و فروخت کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا تھا۔ حضور فرماتے نہیں، قسم نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے زیادہ قسم کھانے سے بچو۔ وجہ یہ ہے کہ قسم کھاؤ گے تو شروع میں تو بڑھے گا تمہارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَمْحَقُ، پھر بعد میں وہ گھٹ جائے گا۔ یعنی قسم ہم اس وقت اٹھاتے جب بھروسہ نہ ہو انسان پر، تو قسم اٹھانا حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے میں کیا کرو، بچو قسم کھانے سے، اور ہر معاملے میں قسم کھانے سے بچے۔ ہم تو ایسے قسم کھاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ ایک قسم کے کفارہ 3 روزے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے قسم کھا لی اور اس قسم کو توڑ دی تو اس کا فیصلہ ہے کہ بھائی وہ 3 روزہ رکھے، 3 روزہ رکھے گا تب اس کے کفارہ ہوں گے۔ تو کیوں قسم کھانا؟ اور دھندا میں قسم کھانے والے، اور دھندا کے علاوہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف دھندے میں، دھندا کے علاوہ بھی ہمیں قسم کے کھانے سے منع فرمایا گیا کہ قسم نہ کو اٹھاؤ، بلا وجہ قسم نہیں لیے جاتے۔ اور اگر قسم اٹھاتا ہے بندہ، یعنی اللہ کی قسم فوراً کہہ دیتا ہے، تو اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے۔ مگر جو قسم جھوٹی کھاتا ہے، دھندے میں کھائے، تب تو اس کے لیے تو حضور نے فرما دیا کہ شروع میں تو تمہارا بڑھے گا، اور یعنی قسم کھاؤ گے تو سامان تو بکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَمْحَقُ، پھر وہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا دھیرے 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 دھیرے۔ تو ایسا کام ہی کیوں کرنا کہ جس سے شروع میں بہت فائدے میں رہے، بعد میں نقصان ہی نقصان ہو، اس سے بچے۔ تو یہ حدیث پاک ہم نے سنی، مگر ہم نے یہ رمضان آ رہا ہے اور ہم نے بہت دنوں سے، کئی مہینے ہو گئے کہ ہم نے ایک چیز چھوڑ دی ہے بدھ کے دن جو کرتے تھے، نماز کے بارے میں، نماز کے طریقے تھے، نماز کا ترجمہ کے ساتھ ہم نے نماز مکمل ہم نے سیکھا تھا، اور نماز کے بہت سارے مسائل ہم نے جانا تھا، تو اس میں سے بہت ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ابھی سے رمضان تک ہمیں ہر بدھ صرف اور صرف نماز کے بارے میں جانیں، کیونکہ نماز ہم روز پڑھتے ہیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو آج انشاءاللہ ہر بدھ اب سے رمضان سے پہلے تک میں اپنے نماز میں ایک بھی غلطی نہیں چھوڑیں انشاءاللہ، اور سب غلطیوں کو سدھار کر کے نماز رمضان میں پڑھیں تو ایک بھی کمی نہ ہو ہماری۔ ابھی ہم نماز پڑھتے تو بہت کمیاں ہوتی ہیں، مگر آج سے انشاءاللہ ہر بدھ کریں گے۔ تو یہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہے تو بے جھجک پوچھا کریں، تاکہ آپ پوچھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ بھی جانیں گے، اور آپ کو بتانے کے چکر میں کئی مسئلہ پڑھ دوں گا تو سب کا ثواب ہم دونوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو وہ پوچھا کریں۔ تو نماز میں ہمارے لیے اہم کیا ہے، سب شروع سے ہم کرتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری کیا کیا چیز ہے۔ تو ہم عام طور پہ اتنا جانیں کہ نماز میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں،
ہم سب سے پہلے طہارت کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. پاک ہونے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نہاتے ہیں اور جلد بازی کے چکر میں ہم جو فرض چیزیں ہیں طہارت میں وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہم طہارت کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو نہانے میں کچھ جگہ ایسی ہے جیسے کان کی گھماؤ ہوتے ہیں. بہت لوگوں کا کان سیدھا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کو گھماؤ ہوتا ہے کان میں. پھر وہ نہا لیتے ہیں اور کان کے اس حصے میں پانی نہیں جاتا، حالانکہ وہاں پانی پہنچانا فرض ہے. اور جو زیادہ تندرست ہے تو ناک میں ان کے جو ہے پانی صحیح سے نہیں جاتا. تو وہاں ہر وہ جگہ یاد رکھیں کہ اگر ہم پر غسل واجب ہے، ضروری ہے ہم پر غسل کرنا، تو اس جگہ پانی پورے جسم پر بہایا جائے. اور اطمینان بھی اسی میں ہے. جلد بازی کے چکر میں ہماری نماز ہی نہ ہو، ہم نہائیں اور پورے دن کی نماز ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، تو نہائیں تو بہترین انداز میں نہائیں، اطمینان سے نہائیں. اور یہ جلد بازی کے چکر میں نہ. اور نہانے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، نہانے کی بہت سارے ثواب ہے جس کو ہم لوگ نہیں جانتے، اور نہانا بھی بہت اس میں ثواب ہے. تو نہائے تو بہترین انداز میں نہائے اور غسل کرے. اور غسل کرنے طہارت میں صرف نہانا ہی نہیں ہے بلکہ کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ابھی اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں، واشنگ مشین میں کپڑا ڈالتے ہیں اور پاک ناپاک سب کپڑا مکس ہوتا ہے. مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، واشنگ مشین میں ڈالتے تو سب کپڑے ایک ہی ساتھ ڈال دیتے ہیں، اس میں پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے. تو ایک کپڑے کو اگر ڈال دیا ہم نے، 10 کپڑے تھے اس میں ایک کپڑا ہم نے ناپاک ڈالا، 10 کے 10 کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. پھر اس کو اچھے سے کھنگالا جائے، پھر اس کو صاف کر کے پھیلایا جائے. تو گھر میں احتیاط کرے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کپڑا ہے نا اس کو الگ سے دھو دو. اور اگر دھل رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا مکس کر رہی ہو تو یہ سب کو ایک ساتھ اور اچھے سے کنگال کر کے پھیلاؤ. ایسے نہ کہ اس میں نجاست لگے رہ جائیں اور پھر ہم سب کپڑے ہمارے ناپاک رہیں اور کئی دن ہم کپڑا ترتیب سے پہنیں گے تو ہمارے کئی دنوں کی نماز سے جائیں گی. تو کپڑے کے بھی اہتمام رکھیں. اور ایک اور سوال بار بار مجھ سے پوچھتے، استاد استنجا کرنے بیٹھا تھا اور پیشاب کے قطرے جو ہے نا میرے کپڑے پر اڑ کر کے پڑ گئے. یہ سوال مجھ سے کئی مرتبہ پوچھے گئے، تو اس کو مسئلہ آج حل کر لیں ہم. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پیشاب کا قطرہ اتنا ہے کہ وہ 1 درہم نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی درہم کے برابر ہوتا ہے. ہتھیلی پھیلا کر پانی رکھیں گے، جتنا پانی رک جائے وہ 1 درہم کے برابر ہوتا ہے. درہم کی گولائی اتنی ہوتی. اگر اس سے کم ہے تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ تنزیہی ہو، یعنی ناپسند ہے. کپڑا تبدیل کرنا نہ یہ بہتر ہے، مگر اگر تھوڑے سا پڑا، ایک سوئی کے ناکے کے برابر پڑا تو بہتر ہے کہ اس کو نہیں بدلنے کا ٹائم ہے. اب مسجد میں ہم آئے اور ہمیں چھینٹے پڑ گئے پیشاب کے، تو ہم کیا کریں؟ اب تو ہم گھر نہیں لوٹ سکتے، جماعت ہماری چلی جائے گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ. مگر یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے اتنے پڑے ہیں کہ اب وہ پھیل کر کے دکھ رہا ہے کہ وہ 1 درہم کے برابر ہو گیا، تب اس کپڑے کو تبدیل کریں، چاہے گھر لوٹنا پڑے یا جہاں جانا پڑے، اس کو تبدیل ہی کر لینا ہے. یاد ہمیں یہ ضرور رکھنا ہے. اور اس مسئلے میں ایسا کرتے ہیں کہ اور کسی بھائی کو ابھی نوجوان میں یہ تھوڑی بیماری زیادہ ہو رہی ہے، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں. یہ آج اس دور میں کیونکہ گرم چیزیں ہم جو کھاتے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ نوجوان میں زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص کر کے غیر شادی شدہ میں یہ بیماری ابھی پھیلی ہے. مجھے کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کو بھی یہ شبہ ہوتے ہیں. اگر وہ شبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند میں پانی کے چھینٹے مار لو. تہبند پہنتے تھے اس ٹائم میں، تہبند مطلب لنگی. تو جس جگہ ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کے قطرے، حالانکہ وہ قطرہ ٹپکتا نہیں ہے اگر بندے کو، مگر اسے محسوس ہوتا رہتا ہے. اس راستے میں، پیشاب کے راستے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹپکتا نہیں. شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے تہبند میں کیا کرو، پانی کے چھڑک دو، تاکہ وہ محسوس جیسے ہو. تو جب جسم میں ٹچ ہوگا تو وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا، تو تم کو یہ محسوس ہوگا میں نے پانی چھیڑ دی تھی. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یہ ہوتا نہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں یہ ہونا ہے. تو وہاں اس میں شبہ میں نہ پڑے اور بے جھجک وہاں نہ. ہاں جب یقین ہو جائے کہ ہاں سچ میں مجھے پیشاب کے قطرے ٹپکتے، اور یہ قطرے اس کو سلاسل بول کہتے ہیں عربی میں، پیشاب کا ہمیشہ ٹپکنا. اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ امام کبھی نہیں بن سکتا. وہ خود کی اس کی نماز ہوگی، وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے، نماز ہو جائے گی ان کی، مگر وہ کبھی امام نہیں بن سکتا. اور اس طرح کے تو امام ہوتے ہی نہیں ہیں اکثر زیادہ تر.
تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور پیشاب کے قطرے سے بچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے بارے میں حضور نے نشاندہی فرمائی اور آپ نے وہاں ان کے لیے کچھ اپنا کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس قبر میں جو ہے اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا جو قبر ہے اس قبر میں جو بندہ ہے وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا. پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا, سب نہیں کام کرتا تھا, مگر پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے اس کو عذاب اور سخت عذاب میں مبتلا ہے. اور دوسرا وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر دیکھ رہے ہو, دوسرا یہ اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ ادھر کی بات ادھر کرتا تھا. تو پیشاب کے چھینٹے سے بچنا ضروری ہے اور اہتمام کر لے. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ابھی تو ہر جگہ یہ اہتمام ہے کہ انسان پیشاب کے چھینٹے سے آسانی سے بچ جاتا ہے. پہلے کے دور میں تو ایسا تھا نہیں کہ انہیں پہ پیشاب کرنا ہوتا تھا تو وہ مٹی پہ کرتے تھے, تو وہاں ڈیلے ہوتے تو اس کی وجہ سے چھٹکتا تھا, پیشاب کے قطرے اڑتے تھے, اس سے پڑتا تھا. تو ابھی تو بہت میں اہتمام, مگر اس میں بھی احتیاط برتے تاکہ پیشاب کے قطرے نہ ٹپکے. اور جسم بھی پاک رکھنا ہے, کپڑے احتیاط سے پہنے. ناپاک پاک کو یہ نہیں ملا مکس کر کے ہم نے کر دیا بس ہمارے کپڑے ناپاک رہ گئے اور ہم پہن لیے, نماز نہیں ہوئی. اور تیسری جگہ مسجد میں آئے یا گھر میں بھی نماز پڑھے تو ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پیشاب اور کوئی بچے ہوتے ہیں پیشاب کر دیتے ادھر ادھر, تو اس سے بچے کیونکہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر ستر عورت کا مسئلہ آتا ہے. ستر عورت میں کیا کیا ہے؟ ستر عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک نیا ڈیزائن کا جینس چلا ہے کچھ سالوں سے, وہ پھٹے ہوئے رہتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی ڈیزائن تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, مگر وہ جو بھی ڈیزائن نکالا ہے تو وہ بھائی پہنتے ہیں فیشن کے لیے, مگر پھٹے ہوئے کپڑا پہن کے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں اگر ہمارا ناف سے لے کر گھٹنا شامل ہے, یہاں تک میں ایک ذرہ برابر دکھے اور اتنا اگر دکھ رہا ہے کہ سطر ظاہر نہیں ہو رہا تب تو اس کا مسئلہ الگ ہو جائے, مگر سطر کھل رہا ہے اور جینس اتنے پھٹے ہوتے ہیں کہ بھائی پورے کے پورے گھٹنا نکلا رہتا ہے, پورے جام کھلا رہتا ہے, نماز نہیں ہوگی اس کی. تھوڑے تو اس کا الگ مسئلہ ہوگا, مگر زیادہ کھلے ہو نماز نہیں ہوگی. تو اسٹائل کے چکر میں نماز جائے گی. ہم آدھا گھنٹہ 15 منٹ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور پورے پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہماری نماز ہی نہیں ہوئی. اور ایک چیز خاص, ہمارے جو نوجوان حضرات کرتا پاجامہ نہیں پہنتے اور جینس پہنتے, ٹی شرٹ پہنتے. میں نے مسجد میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے اور ابھی پر ہمیں بھی میں نماز پڑھا ہوں 4 سال, تو مجھے پتا ہے کہ کیسے لوگ نماز ٹی شرٹ پہنتے ہیں, جینس پہنتے یا شرٹ پہنتے شارٹ پہنتے. تو اس کا کیا ہوتا ہے, وہ جیسے رکوع میں گئے تو ان کا کھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی اور ان کو پتا نہیں ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی. یا تو نماز پڑھنے کے لیے کرتا پاجامہ پہنے, سب سے عمدہ کپڑا نماز کے لیے, اور اگر جینس پہن رہے پینٹ پہن رہے تو یاد رکھے کہ ٹی شرٹ یا شرٹ اتنا لمبا ہو کہ ہمارے پیچھے کے جو ہے وہ ظاہر نہ ہو سطر, اور ظاہر سطر ہو جاتا ہے نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو شرط ہے بھائی, نماز اس کے بغیر ہوگی ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ ٹی شرٹ اور شرٹ پہنے تو لانگ پہنے, لمبا تھوڑا پہنے, اور لمبا نہیں ہے تو بھائی کرتا پہننے سب سے عمدہ, نماز کے وقت ہی کرتا پہنے, نماز پڑھیں. اور ٹی شرٹ بھی پہنے تھوڑا ایسا پہنے کہ ظاہر سطر نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ ظاہر ہونا ہی نہیں چاہیے, ہوگا تو نماز نہیں ہوگی ہماری. سطر نہیں کھولنا چاہیے, سطر کا مطلب ہی چھپانے والی چیز ہے. مردوں کے لیے یہ ضروری ہے, اور صرف یہ نماز ہی میں نہیں ضروری ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ہمارے گھر میں بھی ہمارے ناف سے لے کر گھٹنے شامل ہے, اس کو چھپانا ہم پر فرض ہے, واجب ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں وہ ہاف شارٹ پینٹ پہن کر کے گھومتے ہیں. وہاں ماں بھی ہماری ہوتی ہے, بہنیں بھی ہوتی ہے, بچیاں بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, وہاں یہ سطر کھولنا حرام ہے. گھر میں شارٹ ہم گھر سمجھ کر کے شارٹ پہن لیں, وہ نہیں ہے بھائی. شریعت میں یہ ہے کہ ہمیں جہاں دنیا سے کہا گیا اس کو چھپا, تو وہاں گھر میں بھی چھپانے کا حکم ہے. تو شارٹ پینٹ پہن کر کے گھومیں یا اتنا چھوٹے کپڑے پہن کر کے گھومیں کہ ہمارے سطر کھلے, یہ حرام ہے. چاہے ہماری بیٹی ہی کیوں نہ ہو, ہمارے ماں ہی کیوں نہ ہو. ایک حد تھا
کہ ہمیں ظاہر کر دکھ جائے، کھل جائے. احتیاط اس میں بھی ہے کہ احتیاط ہے اس کو ڈھک کر کے رکھے. ہماری عمر، لڑکے کی عمر ہوتی ہے کہ 12 سال تک جو ہے نا کھل جائے اگر تو وہاں گناہ نہیں ہوگا، مگر 12 سال کے بعد لڑکے بالغ ہوتے ہیں 12 سے 15 کے بیچ. اس کے بعد اگر کوئی بندہ کھولتا ہے تو وہ حرام ہے بلا عذر. ہاں کوئی بیماری ہے تو وہ کھولے، تو ہم تو ویسے گھومتے. ستر چھپانا ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے. نمازی کے لیے بات نہیں کر رہا، نماز میں تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، اور یہ 2 چیزیں ہماری صحیح ہوئی انشاءاللہ سب صحیح ہوگی. کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ نیت ہے، استقبال قبلہ. ماشاءاللہ ہم استقبال قبلہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ کی طرف چہرہ ہوتا ہی ہے، نیت تو ہماری ہوتی ہی ہے. ہم مسجد آتے ہی ہیں اسی لیے کہ نیت ہو. مگر ایک اور بات کہ نیت کرتے ہیں تو زبان سے جو نیت کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مستحسن ہے، یہ اچھا ہے، ثواب ملے گا. کر لیا کریں ثواب. تو ثواب کا ڈھونڈتے ہیں کہ ثواب کہاں ملے گا، ہم تو یہ کر لیں گے. مگر نیت اس کو نہیں کہتے زبان سے کہہ لینے. نیت کہتے عزم مصمم کو، دل کے پکا ارادے کو. اور دل کا پکا ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز. اور دل کا یہ پکا ارادہ نہیں ہے اور ہم آ کر کے کھڑے ہو جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، نماز دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص نماز میں یہ بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے اور دوسرا کام کرنے لگا تو ضروری ہے نا نیت ہونا. نیت ہوگی تب تو اس کو پتا ہوگا کہ ہم نماز میں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ہم دکان میں بیٹھے ہیں کہ کیا سامان بیچ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو نیت ضروری. اور استقبال قبلہ یہ سب تو ہمارے پائے جاتے ہیں، مگر 2 چیزوں میں احتیاط رکھنا. سطر نہیں کھلنے دینا ہمیں، اور ایک ہے طہارت کرنا، پاکی اچھے سے حاصل کرنا. وضو میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. وضو میں کیا کرتے ہیں؟ وضو آتے پھٹافٹ کرنے کے چکر میں ہماری غلطی. میں نے کئی مرتبہ کچھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو سالوں سے نماز پڑھ رہے، بزرگ ہو گئے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، مگر ان کے لیے میں نے دیکھا ایڑی ہے نا خشک رہ گئے. حضور نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. سوکھے جو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایڑی کے جو یہ ہماری چمڑی کے نیچے جو حصے چلنے کی وجہ سے ایسی ہو جاتی ہے، اگر اس پر ہاتھ نہ پھیرے، بہت لوگوں کی ایڑیاں اتنی سخت ہوتی ہے ہاتھ نہ پھیرے تو پانی سے بھیگے گا ہی نہیں. وہ جو کام کرتے ہیں روز ادھر ادھر زیادہ چلنا ہوتا ہے، ان کی ایڑیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں. اور خشک ایڑیوں کے لیے تو ویل ہے، سخت عذاب ہے جہنم کی. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو احتیاط رکھیں. بہت لوگوں کی یہ پیچھے کے حصے میں نہیں بھگاتے، اللہ کے بندے اس کو تو بھگا لیں. تو انشاءاللہ وضو کے تمام مسائل انشاءاللہ ہم اگلے بدھ کو سنیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ذہن میں جس معاملے میں بھی مسئلہ ہو وہ بے جھجک آپ مجھ سے پوچھیں، تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے، اور تمام ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فٹ پینٹ پہنتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جانا اچھا ہے اس کے لیے. ٹوائلٹ استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں اچھا ہے کہ پورا پینٹ اتار کے استنجا ہو سکتا ہے. نہیں تو ہے نا تو 2-3 بار اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، پیشاب ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے، مجھے بھی ہردی بانا بوسر پہلے نماز نہ تھا، وہ نماز ہو جاتی ہے، یہ آدھے میں ہو جاتی ہے. آدھی باغ. ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ جو حدیث صاحب نے بولا نا کہ فٹ پینٹ پہن کرے، اور فٹ جو پہنتے ہیں نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کا بھی وہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جو فٹ کپڑے پہنتے ہیں ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی بیماری ضرور لاحق ہوگی جس میں پیشاب کے قطرے ٹپکیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پیشاب مکمل طور پہ ہوتا ہی نہیں. ابھی ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرو، تاکہ بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے تو مکمل طور پر پیشاب باہر ہو جائے. اور پھر کڈنی میں انفیکشن بھی ہوتا ہے، پیشاب رک جائے تو کڈنی میں انفیکشن ہوتا ہے، پھر پیپ آنا شروع ہو جاتا ہے پیشاب میں. تو فٹ پینٹ پہننے ہی سے احتیاط کرے. ڈاکٹر بھی منع کر رہے ہیں، اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ڈاکٹر آج بتا رہا، ہمیں بہت سال پہلے سے معلوم. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہلکا کپڑا پہنے، یعنی اتنا سخت بھی نہ پہنے کہ پیشاب کے قطرے رکیں گے، اور رکیں گے تبھی تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. اور غیر مسلم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیٹھ کر مسلمانوں کی طرح پیشاب کرو، تاکہ پیشاب کے قطرے رکے نہیں، تاکہ مکمل پیشاب کے قطرے باہر ہو جائیں اور تمہاری کڈنی میں کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوگا. اور ابھی کثرت سے ہو رہا ہے کہ کڈنی میں انفیکشن ہوتا ہے اور پھر پیشاب کے ساتھ پیپ آنا شروع ہو گیا. لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ابھی. تو احتیاط، اتنا فٹ کپڑا نہ پہنے. جینس ہی پہنتے ہیں یار، اتنا فٹ پہن کر کے کیا، کپڑے تو پہننا ہے. ڈھیلے کپڑے میں عزت داری ہے. فٹ پہننے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی جگہ بیٹھے ہمارے پینٹ پھٹ جائے، اور ایسے ہوتے ہیں.
تو بہتر ہے کہ ڈھیلے ہی پہنے. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ ٹی شرٹ, ہاں یہ دیکھیے یہ فل کپڑے ہیں, میں یہاں چڑھا لوں یہ مکروہ تحریمی ہے, نماز پھر سے پڑھنا واجب ہے. سمیٹ لوں نماز مکروہ تحریمی, مگر یہاں سے کٹے ہوئے ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں وجہ, یہ چڑھانا, آستین کا چڑھانا یہ تکبر کی پہچان ہے. ہوتے لڑنے کے لیے لوگ جاتے تو کیسے کرتے ہیں, یہاں ہم اللہ کے حضور اپنے سر جھکانے آئے ہیں یا لڑنے نہیں آئے ہیں. اور یہ تکبر گھمنڈی لوگ چڑھا کر کے رکھتے ہیں, تو یہ کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے. مگر مفتی نظام الدین صاحب سے پوچھا گیا تھا کیوں, تو وجہ کہا کہ یہ جو ہے نا کٹے ہوئے آج کل یہ چلتے ہیں اور یہ سطر میں شامل نہیں ہے اور یہ گھمنڈی لوگوں کی پہچان نہیں ہے. ایک اصول جان لیجیے, نماز میں ہر وہ طریقہ جو گھمنڈ کے پہچان ہو, تکبر کے پہچان ہو, وہ سب کے سب مکروہ تحریمی ہے. جیسے ہوتا ہے گھمنڈی لوگوں کا یہ کھول کر کے رکھتے ہیں, یہ بٹن کھول کے رکھتے ہیں, تو وہ ڈاؤن بھائی لوگ بنتے ہیں, بھائی گیری کرتے ہیں, ان کا کھلا رہتا ہے. یہ گھمنڈی لوگوں کے پہچان ہے, اسی لیے نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے کرنا. اور اگر کسی نے کر کے پیر پڑھ لیا نماز تو پھر سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں ہر وہ طریقہ جو گھمنڈی اور تکبر کے پہچان ہو وہ سب کے سب مکروہ تحریمی ہے, اور یہاں تک نماز پڑھنا جائز ہے. تو آپ لوگوں کے ذہن میں جتنے ہفتہ بھر میں جمع کر لیں, اور نہیں ہو تو لکھ کر لیں اور مجھ سے ضرور پوچھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.